ہم اس محنت سے بے وفائی کیوں کریں گے؟ ہم اس محنت سے بے وفائی کیوں کریں گے؟ اگر ہم نے اس محنت سے کچھ وقت لگایا ہے، ہمیں یہ محنت سمجھ میں آ گئی ہے، اس محنت کی برکت سے ہمارے سروں پر ٹوپیاں آ گئی ہیں، اس محنت کی برکت سے ہمارے چہرے پر داڑھی آ گئی ہے، اس محنت کی برکت سے ہم نماز پڑھنے والے ہو گئے ہیں، اس محنت کی برکت سے ہمارے گھروں میں پردہ آ گیا، ہمارے بچے اگر کچھ لگ گئے تھے، آج ہم اس محنت سے کیوں بے وفائی کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس محنت سے بے وفائی کریں گے، اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے کیا کریں گے؟ پوچھ کریں گے۔ اس لیے تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے اسی کے تعلق سے۔ یہ جو جماعتیں آتی ہیں، باہر سے مہمان آتے ہیں، یہ مہمان اس وجہ سے یہ آگے 2-4 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ چلا، اس کے بعد چلے جائیں گے واپس جانے کے بعد ہمیں خود متحرک ہونا ہے، ہم نے خود اپنے ٹانگوں کے اوپر کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے اس سلسلے میں کہ ہماری بستی میں یہ چلت پھرت کیسے رہے گی، ہمارے حلقے میں یہ چلت پھرت کیسے رہے گی، ہمارے حلقے میں یا ہماری مسجد میں ہم 5 اعمال پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہاں، کہاں گئے وہ شہر روزہ، کہاں گئے وہ ہمارے گشت؟ ہاں، یہی شمنا، اس شمنوں سے ایک دن اس شمنا میں ہماری اس مسجد میں الحمدللہ ہاں کس طریقے زوردار کام ہوتا تھا، ہاں زور شور کے ساتھ کام ہوتا تھا، ہاں یہاں کی صبح کی تعلیم، یہاں کی ملاقاتیں، یہاں کے مشورے، ہاں ہم مثالیں دیتے تھے، اور پورے کشتواڑ میں ضلع میں اس شمنا مسجد کی جا جاتی تھی، کارگزاری جاتی تھی، اور یہاں سے کہ اس کی یہ جو کارگزاری ایک نمونہ بنتی تھی، یہ کارگزاری ہمارے ضلع میں، ہاں شمنا کی کارگزاری، فرید آباد حلقے کی کارگزاری، یہ ایک نمونہ بنتی تھی۔ آج یہ نمونہ کیوں نہیں بن رہی؟ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہم؟ ہاں کیوں پیچھے آ گئے؟ کیوں یہ کمزوری آ گئی؟ ہاں کیوں ہمارے اندر یہ غفلت آ گئی؟ ہمارے اندر کیوں یہ سستی آ گئی؟ اس کے تعلق سے ہم تھوڑا سا سوچیں گے، اب ہم محاسبہ کریں گے، تھوڑا سا محاسبہ کریں گے، ہاں اور محاسبہ کر کے سوچ لیں گے کہیں اللہ ہمیں آج چھانٹ بھی ہو رہی ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتوں فرما رہے ہیں آج چھانٹ ہو رہی ہے، چھانٹ، ہاں اس چھانٹ میں کہیں ہم چھٹائی میں ہم بھی کہیں نکلنے جا رہے ہوں اس طرف کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اور غیر محسوس طریقے سے ہوگی۔ ہاں کل پرسوں ایک عالم دین نے ایک بات بیان کی تھی، اس بات میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام ہاں جب آئیں گے، ہاں اور دجال کا دور ہوگا، لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوگا شاید ہم دجال کے دور میں، ہاں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوگا وہ کیا ہے، دنیا میں آ چکے ہیں، اس طرح کے بھی حالات ہوں گے، اور پھر اس طرح حالات بنیں گے کہ وہ آئیں گے، بہت سارے لوگ ان سے جڑ نہیں پائیں گے، بہت سارے لوگ ان سے مل نہیں پائیں گے، ان کا ایمان کا اندر سے کیا ہے، جنازہ نکل گیا ہوگا، ان کے اندر سے جو عقائد ہیں ان کا کیا ہوگا، جنازہ نکل گیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت تبلیغ کی محنت اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑا قیمتی سرمایہ، جس دعوت تبلیغ کی برکت سے آج اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جس دعوت تبلیغ کی برکت سے آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس دعوت تبلیغ کی برکت سے یہ مدارس اس وقت چل رہے ہیں، جس دعوت تبلیغ نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے، عزت، ہاں آج اسی دعوت تبلیغ کے ساتھ ہم بے وفائی کریں، ہمارے بچے بے وفائی کریں، اور ہم حلقے والے بے وفائی کریں، یا ہم مسجد والے بے وفائی کریں، وہ پت پگا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے؟ اس لیے اس وقت جو ہے ایک محاسبے کی مجلس ہے، یہ کوئی بیان وعظ تقریر کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس ہے کہ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کریں، کہنے والا بھی محتاج اور سننے والے ہم سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اس لیے ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنی فکریں کر رہے ہیں، کیا فکر ہے ہماری، ہاں اس تعلق سے کیا فکر ہے کہ ہم ترتیب پہ نہیں ہیں، اس کے بارے میں کیا فکر ہے، ہمارے یہاں حلقے میں کتنی مسجدوں میں گشت ہو رہے، کتنی میں نہیں ہو رہے ہیں، اس کے ہم کیا فکر کرتے ہیں، ہماری مسجد میں ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہو جائے، ہم تھوڑا سا فکر مند ہو جائیں۔ تو اسی تعلق سے آج اس وقت مجلس رکھی گئی ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا کیا کریں، سوچیں، اور اس کے بارے میں، ورنہ اگر ہم ڈھیلے پڑ گئے، ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، تو جو اگلی جو ہماری پود ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے جب نہیں کرتے اب کیا ہمیں کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہاں وہ بھی لاسٹ میں نہیں کرتے تھے، آخر میں جب ہمارے بڑے یہاں سے چلے گئے تھے ہم نے دیکھا وہ بھی گشت وشت نہیں کرتے تھے زیادہ، ہاں وہ ملاقاتیں نہیں کرتے تھے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیا، اگر ہم عائشی ماحول، تبھی تو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو ہاں مسجد میں ساتھ لے جایا کرو، ہاں بڑے بڑے باشعور جو بچے ہیں ان کو مسجد میں ساتھ لے جایا کرو، ان کو مسجد دکھاؤ،
ان کو مسجد دکھاؤ کہ مسجد ہے، پھر صفوں میں ترتیب سے ان کو رکھو، ایک ترتیب ہے کہ لے جاؤ ان کو، اور 7 سال سے ان کو ٹریننگ دے دو نماز کی، 10 سال میں نہیں پڑھیں گے ان کو مارو بھی، ان کو کیا کرو مارو۔ اس طرح جس طرح ہم نماز کی ترتیب کے ہمیں حکم ہے، اسی طرح دعوت کے تعلق سے بھی اور دعوت کی محنت سے بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ دعوت کے لائن کے اعتبار سے بھی ہم اپنے بچوں کو کیا کریں، دکھائیں، ان کو بھی ٹریننگ دیں کہ بھائی 3 دن لگانے ہوتے ہیں، مشورے کرنے ہوتے ہیں، ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، گشت کرنے ہوتے ہیں، گھروں کی تعلیمیں کرنی ہوتی ہیں۔ کہاں گھروں کی تعلیمیں ہو رہی ہیں اب؟ ہاں، وہ گھروں کی تعلیمیں ہم نے اس چیپٹر سے نکال ہی دیے ہیں، ختم۔ ہاں، کہ گھروں کی تعلیمیں اب تو مسجد کی تعلیم میں ہم جڑتے نہیں ہیں، مسجد کے گشتوں میں ہم جڑتے نہیں ہیں، مسجد والے